برج قوس، مشتری جو ہے وہ برج قوس کا اسینڈنٹ رکھنے والے جو ہیں ان کے 8ویں گھر میں داخل ہونے والا ہے۔ اس گھر کا تعلق ٹرانسفارمیشن سے اور حیات نو سے ہوتا ہے۔ اس قوت کے 2 پہلوؤں کے بارے میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ جب یہ گھر پار میں آتا ہے تو موت کسی نہ کسی انداز میں اپنے وجود کا احساس ہمیں دلاتی ہے اور ہمیں زندگی کو سنجیدگی سے اپنانے پہ یا لینے پہ جو ہے نا وہ مجبور کرتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ گھر جب پاورفل ہوتا ہے تو بغیر محنت کے پیسہ ہاتھ آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، یعنی وہ پیسہ جو آپ کی روزمرہ کے کام یا تنخواہ وغیرہ یا اجرت نہیں ہوتی ہے بلکہ دیگر ذرائع سے حاصل ہوتا ہے۔ مثلا خاندانی وراثت میں آپ کو حصہ مل جاتا ہے، اسٹاک مارکیٹ میں کی ہوئی سرمایہ کاری جو آپ کی اس پر منافع مل جاتا ہے، تخلیقی کاموں کی رائلٹی وغیرہ مل جاتی ہے، لاٹری نکل آتی ہے، کوئی کمیٹی نکل آتی ہے۔ اگرچہ ایسا کرنے کے امکانات کبھی بہت زیادہ نہیں ہوتے لیکن ہوتا ضرور ہے۔ 8ویں گھر میں مشتری کی جو آمد کے بعد مخفی علوم ہیں، یعنی جو نظر سے دور ہیں، اکلٹ سائنسز سے ریلیٹڈ جو ہے اس میں یعنی علم نجوم آئے گا، رمل آئے گا، ٹیرو کارڈ کا علم آئے گا، نیمرولوجی کا جو ہے سلسلہ آئے گا، اس میں آپ کی دلچسپی جو ہے بڑھ سکے گی۔ اگر آپ علوم میں سے کوئی سا بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ وقت بہترین ثابت ہو سکے گا۔ ہو سکے تو کوئی استاد ڈھونڈ لیجیے گا، استاد نہ ملے تو خود ہی تحقیق و جستجو سے آغاز کر لیجیے گا۔ جون کے بس میں مشتری اور زحل کے درمیان میں ایک تربیت بنے گی، تھوڑا سا جو تلخ یا کٹھن حالات کو سامنے لانے کا سبب بنے گی۔ اس کی وجہ سے چند چیلنج بھی درپیش ہو سکتے ہیں۔ زحل آپ کے 5ویں گھر میں ہے، اس لیے چیلنجوں کا تعلق آپ کے مالی معاملات، رومانوی زندگی اور بچوں سے ہو سکتا ہے۔ بچوں سے ایک طرح کی دوری کا احساس بھی آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ اگر رومانوی زندگی کی بات کی جائے تو آپ کے اور آپ کے لائف پارٹنر کے درمیان میں کچھ مالی امور جو ہیں ان کے بارے میں جو اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ زحل آپ کو زندگی میں زیادہ سنجیدگی سے کام لینے کی طرف مائل کرے گا۔ ان ایام میں جلد بازی اور غیر محتاط جو فیصلے ہیں ان سے آپ کو گریز کرنا ہوگا، ورنہ پھر جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری بھی آپ ہی پہ ہوگی۔ ان مشکل حالات کا ازالہ کرنے کے لیے اگست اور سپٹمبر میں بھرپور انداز میں جو بھی حالات و واقعات آپ کے سامنے آئیں گے اس کی وجہ سے اب یہ سارے مشکل حالات جو ہے نا یہ سارے بیلنس ہو جائیں گے، فائدہ مل جائے گا آپ کو۔ جب مشتری اور راہو کے درمیان میں بہت زیادہ پازیٹیو جو ٹرائن بنے گی اور یہ ٹرائن جو ہے وہ 4 سپٹمبر کو پیک پر ہوگی، بہت عروج پہ ہوگی۔ راہو اس وقت آپ کے 4تھے گھر میں جو ہے نا ہوگا۔ اس گھر کا تعلق آپ کے خاندانی امور، رہائش اور اہل خانہ سے ہوتا ہے۔ اس ٹرائن کی بدولت گھریلو معاملات میں آسانیاں اور کشادگی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ گھر کی توسیع کا جو ہے نا وہ موقع مل سکتا ہے آپ کو۔ گھر جو ہے نا یا جائیداد کی خرید و فروخت اگر ایسا کام کریں گے آپ کو تو اس میں بھی منافع مل سکتا ہے۔ گھر کے ماحول اور اہل خانہ کے باہمی تعلقات میں بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ گھر تبدیل کرنے کا موقع بھی جو اویلیبل ہوگا، اب اس کو اویل کرنا نہ کرنا اٹس اپ ٹو یو، لیکن ایسا موقع آ سکتا ہے۔ 8ویں گھر میں مشتری کی موجودگی کی بدولت خاندانی وراثت میں حصہ ملنے کے امکانات بھی روشن ہو جائیں گے۔ اگر قانونی مسائل درپیش ہیں تو ان میں بھی حالات جو ہیں وہ آپ کے حق میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ مالی خوشحالی کے امکانات بہت روشن ہوں گے، خاص طور پر غیر معمولی ذرائع سے آمدنی کا سلسلہ بڑھ سکے گا، یعنی ایسے جو ذرائع ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی بھی مالی طور پر منصوبہ بندی نہیں کی ہوگی یا اس میں کبھی غور و فکر بھی نہیں کیا ہوگا۔ جون کے مہینے میں خاص طور پر آپ کو احتیاط برتنا ہوگی، اور اس میں بھی اگر آگے دیکھیں تو احتیاط جو ہے نا خاص طور پر اپنے بچوں اور جو آپ کے رومانوی پیار محبت کے جو تعلقات ان کے حوالے سے زیادہ آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ مالی معاملات میں غیر ضروری اخراجات کرنے یا کوئی بھی خطرہ مول لینے سے، یعنی کوئی رسکی ڈیسیژن لینے سے آپ کو گریز کرنا ہوگا۔ ایسا کام نہیں کرنا ہوگا جو کہ خطرے سے خالی نہ ہو۔ خطرے سے خالی برج میزان لبرا، مشتری جو ہے اسینڈنٹ برج جو ہے میزان ان کے 10ویں گھر میں آ رہا ہے۔
ये घर आपकी पेशा वराना ज़िंदगी यानी करियर से ताल्लुक़ रखता है। मुश्तरी की यहाँ आमद आपकी ज़िंदगी के इस हिस्से के लिए बहुत खुशगवार और खुश आइंद साबित हो सकेगी, यानी इन फ्यूचर भी बेहतर साबित होगी। करियर में तेज़ी आएगी, समाजी मुकाम व मर्तबे में इजाफा होगा, आपके इख्तियार और असर को यानी आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको तस्लीम किया जाएगा। अगर आप पेशा वराना ज़िंदगी से रिटायर हो चुके हैं तो ऐसे असरात आपको अपनी समाजी सरगर्मियों के हवाले से देखने को मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पर यह है कि आप किसी क्लब या तंजीम या किसी जो है छोटा ग्रुप मुख्तलिफ समाजी तौर पर वेलफेयर कोई सिलसिला है उसकी जो तंजीम है उसमें अगर आप शमूलियत इख्तियार करते हैं तो वहाँ आप कायदाना जो है ना उनके सब के लीडर वहाँ बन जाएंगे, आपकी हैसियत को तस्लीम किया जा सकेगा। आप जो कुछ भी करेंगे वो अवामी सतह पर खूबसूरती से नुमायाँ हो सकेगा। मुश्तरी हर 12 साल के बाद इस घर में आता है। 12 साल के वक्फे से अगर आप अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी का जायज़ा लेना चाहें तो आप बासानी ले सकते हैं और आप एक यानी अगले साल के लिए मुश्तरी के असरात क्या क्या हो सकते हैं मुमकिन तौर पर उसको आप बखूबी समझ पाएंगे। ताहम इस मरतबा सूरत हाल मुख्तलिफ होगी पिछले एतवार की निस्बत, क्योंकि आपके 7वें घर में ज़ोहल और नेपच्यून और 6ठे घर में राहु जो है ना मौजूद है। इस सब के बावजूद ये वक्त जो है ना खुशबख्ती, माली तरक्की, इख्तियार और कामयाबी के हुसूल का है। करियर के उमूर में किस्मत की देवी आप पर मेहरबान रहेगी। जून के वस्त में मुश्तरी की तरबीज जो है वो ज़ोहल के साथ बनेगी। इस नज़र के तहत आपको करियर के मामलात में किसी का दबाव और बंदिश की जो सूरत हाल है उसका सामना हो सकता है। जीवन साथी की तरफ से भी आपको कुछ शिकायत मिलने को मिल सकती हैं। उनका शिकवा भी हो सकता है कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। ये आपका लाइफ पार्टनर भी आपसे शिकवा कर सकता है, मुमकिन तौर पर तैयार रहिएगा। जीवन साथी को दरपेश किसी मसले की वजह से आपकी ज़िंदगी भी मुतासर हो सकती है। अगर उसके ऑपोजिट देखा जाए तो पेशा वराना कामयाबियों की वजह से आपकी ज़िम्मेदारियों में गैर मामूली तौर पर इजाफा हो सकता है। कानूनी जो एग्रीमेंट हैं, मुआहदे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हैं, वो अगर आप कर रहे हैं तो उस वक्त उनको करते हुए या इस सारे मामला निपटाते हुए अपने दफ्तरी मामलात जो है ना उनको भी मुकम्मल करने के दौरान ज़्यादा गौर व फिक्र और ध्यान से काम करने की ज़रूरत आपको पेश आ सकती है। जितने भी आप एग्रीमेंट करेंगे, अपने ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं या किसी के साथ कोई बातें तय कर रहे हैं, कोई नई चीज़ लेके चल रहे हैं, तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान देना होगा ताकि कोई मिसिंग ना हो। राहु आपके 6ठे घर में जैसे आपकी सेहत और रोज़मर्रा जो मामलात है उनके उमूर से मंसूब किया जाता है। अगस्त और सितंबर के महीनों में मुश्तरी और राहु के दरमियान में एक इंतहाई पॉजिटिव जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है ना वो ट्राइन बन रही है, जो 4 सितंबर को पीक पर होगी यानी उरूज पर पहुंचेगी। और ऐसी जो ट्राइन हमें आखिरी बार ये बाकी स्टार मूवमेंट जो है ना उनके साथ साथ उनकी पोजीशनों के साथ साथ हमें आखिरी बार जो है ना 130 साल पहले 1895 में देखने को मिली थी। इसके तहत आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो पेशा वराना कामयाबियाँ हैं उनमें से कोई कामयाबी आपको हासिल हो सकती है। आपके मातहत काम करने वाले अफराद की जो तादाद में इजाफा हो सकता है। लीडर की हैसियत से आपका मुकाम बुलंद से बुलंदतर हो सकता है। इन तमाम असरात के तहत आपकी माली खुशहाली में काबिल कदर इजाफा हो सकता है। मुख्तसर बात की जाए तो मुश्तरी और राहु की तसलीस जो है उसके तहत रूनमा होने वाली नज़रात ऐसी हैं जो हमें ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार देखने को मिलती हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कामयाबी आपकी मुंतज़िर है। यहाँ तक कि अगर आप रिटायर्ड भी हैं तब भी सोशल जो हल्के हैं, सोशल ग्रुप हैं या अवामी जो ज़िंदगी है उनमें आपका मुकाम माया रहेगा। जी बात करेंगे हम बुर्ज अकरब की, स्कॉर्पियो। अब जो एसेंडेंट जो है स्कॉर्पियन एसेंडेंट वाले जो हैं मुश्तरी उनके 9वें घर में दाखिल हो रहे हैं।
یہ گھر اعلیٰ تعلیم، عقائد و نظریات، فلسفہ حیات اور بیرون ملک سفر یا جو لمبے سفر ہیں ان سے تعلق رکھتا ہے۔ مشتری ہر 12 سال بعد اس گھر میں آتا ہے۔ یہاں اس کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے آپ اپنی زندگی کے جو ہے نا پچھلے 12 سال یا اس سے پچھلے 12 سال جو ان کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور تھوڑا سا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک سال میں یہاں کیا کیا حالات و واقعات رونما ہو سکتے ہیں، اور جو پیش رفتیں اور حالات و واقعات اس وقت دیکھنے کو ملے تھے کم و بیش اسی طرح کی ہوں گے، لیکن اس وقت یہاں کچھ تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے چھٹے گھر میں زحل اور نیپچون اور 5ویں گھر میں راہو موجود ہے۔ اس کے بارے میں ابھی میں آگے وضاحت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ مشتری کی اس گھر میں آمد جو ہے آپ کی زندگی میں کسی روحانی استاد یا مرشد کے ظہور کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ اپنے مقصد حیات کی طرف پیش قدمی کریں گے، روحانی مشاغل میں آپ کی دلچسپی میں اضافہ ہو سکے گا، روحانی یا فلسفیانہ تعلیم میں آپ کی جو دلچسپی بڑھے گی، اس میں کچھ نئی جہتیں، کچھ نئے عروج آپ حاصل کر پائیں گے۔ اپنی تعلیمی قابلیت بڑھانے کے لیے آپ یونیورسٹی، کالج یا کسی اعلیٰ ادارے میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ طلباء طالبات کے لیے یہ نظر بہت اچھی ہے، انہیں تعلیمی کامیابیاں حاصل ہو سکیں گی۔ اگر آپ کوئی اپنی بک وغیرہ پبلش کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ عدالتی اور قانونی معاملات درپیش ہوں تو حالات آپ کے حق میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگست اور سپٹمبر میں اگر ہم جوپیٹر کو اور راہو کو جو دیکھیں تو ان کے درمیان میں ایک بہت زیادہ پازیٹیو جو ہے وہ ٹرائن بن رہی ہے، اور اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ 130 سال کے بعد 1895 میں ہمیں دیکھنے کو ملی تھی۔ راہو اس وقت برج حوت میں ہے اس وقت، اور یعنی تثلیث جب بنے گی تو مشتری اور راہو دونوں آبی برجوں میں ہوں گے۔ یہ تثلیث آپ کے لیے بے پناہ خوش نصیبی اور نفع بخش جو ہے مواقع لے کر آئے گی، آپ کے وسائل میں اضافہ ہوگا۔ اور 5واں گھر جو ہے غیر سنجیدہ محبت یعنی رومان، تفریحات، تخلیقی سرگرمی اور آپ کی زندگی میں شامل بچوں سے تعلق رکھتا ہے، لہذا زندگی کے ان تمام شعبوں میں آپ کو بہتری دیکھنے کو مل سکے گی۔ بزرگوں کی طرف سے مالی عنایات حاصل ہو سکیں گی، اولاد کے جو خواہش مند ہیں ان کی مرادیں پوری ہو سکیں گی۔ فنون لطیفہ سے جڑی سرگرمیوں اور ذاتی کاروبار کے حوالے سے بھی آپ کو ریکارڈ کامیابیاں جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکیں گی۔ نیا کاروبار شروع کرنے کا خواب جو ہے وہ پورا ہو سکے گا، محنت کریں گے تو کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ مشتری کے جو برج سرطان میں قیام کے ابتدائی دنوں میں چند چیلنج بھی درپیش ہو سکتے ہیں، کیونکہ جون کے بس میں اس کی تربیت برج حمل میں موجود زحل کے ساتھ بنے گی۔ برج حمل جو ہے آپ کا چھٹا گھر ہے، یہ صحت اور روزمرہ جو روٹین ہے اس کے علاوہ قرضوں، پالتو جانوروں سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ مشتری کے ساتھ بننے والی جو تثلیث ہے اس کے نتیجے میں روزگار کی ذمہ داریاں آپ کی بڑھ سکتی ہیں، صحت کے مسائل بھی تھوڑا بہت بڑھ سکتے ہیں یا شدید ہو سکتے ہیں۔ ایسی باتوں کی وجہ سے آپ کی آزادی اور خوشی تھوڑا محدود ہو سکتی ہے، یعنی کنٹرولڈ۔ دراصل جو مشتری کی اس گھر میں آمد ہے آپ کی زندگی میں علم اور روحانیت کے حوالے سے آپ کی زندگی کی جو کامیابیاں ہیں ان میں نئی راہیں کھولنے کا سبب بنے گی۔ خاص طور پر اس صورت میں زیادہ آپ کو فائدہ مل سکے گا جب آپ اپنی فطری صلاحیتوں پر یقین رکھتے ہوئے مقصد حیات کی جانب قدم بڑھائیں گے۔